ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے سورج گرہن۔ 25 اکتوبر 2022 بروز منگل 1:58:21 پر سورج گرہن کا آغاز ہوگا۔ 4:16 پر اس کا نقطہ عروج ہوگا اور 6:02 پر اس کا اختتام ہوگا۔ یہ تقریباً کل دورانیہ 4 گھنٹے 3 منٹ 50 سیکنڈ ہوگا اور یہ پاکستان کے بالائی علاقوں میں زیادہ طور پر واضح ہوگا۔ آج میری کوشش ہوگی کہ سورج گرہن کے حوالے سے کچھ عرض کروں کہ اسلامی حوالے سے اس کی کیا حقیقت ہے اور آج ہمارے یہاں کیا توہم پرستی ہے۔ لفظ خسف، جس کو ہم نماز خسوف کہتے ہیں، وہ چاند گرہن کی نماز کو کہا جاتا ہے۔ یعنی خسف جو ہے وہ چاند گرہن کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، اور کسف کاف سے وہ سورج گرہن کی نماز کے حوالے سے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ یہ کسف اور خسف جو ہے یہ الفاظ قرآن پاک میں کئی جگہ آئے ہیں۔ لفظ کسف جو ہے وہ تقریباً 5 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور لفظ خسف جو ہے یہ تقریباً 8 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس کے معنی جو ہوتے ہیں تاریک ہونا، قرآن پاک میں اس کا جو معنی آتا ہے وہ تاریک ہونا، دھنس جانا، نا امید ہونا اور روشنی کے چلے جانے کے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ خسف جو ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 45 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیت سورہ اسراء بنی اسرائیل جو 15 سے 12 سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 68 میں لفظ خسف استعمال ہوا ہے۔ لفظ خسف جو ہے سورہ قصص آیت نمبر 81 اور 82 میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ عنکبوت میں 40 نمبر آیت میں لفظ خسف استعمال ہوا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 9 میں لفظ خسف استعمال ہوا ہے۔ سورہ ملک میں آیت نمبر 16 اس میں بھی لفظ خسف استعمال ہوا ہے، اور لفظ سورہ خسف جو ہے سورہ قیامہ وخسف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا، یہ سورہ قیامہ آیت نمبر 8 میں استعمال ہوا ہے۔ اور اب جو ہے لفظ کسف کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں۔ قرآن پاک میں لفظ کسف کا بھی استعمال ہوا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 92 میں لفظ کسف جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 187 میں لفظ کسف کاف سے استعمال ہوا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 49 میں لفظ کسف استعمال ہوا ہے، اور سورہ سبا آیت نمبر 9 میں لفظ کسف استعمال ہوا ہے، اور لفظ کسف جو ہے سورہ طور آیت نمبر 44 میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ 8 اور 5 13 جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا۔ اس کا معنی جو ہے قرآن پاک میں تاریک ہونا، دھنس جانا، نا امید ہونا اور روشنی کا چلے جانے کے حوالے سے، روشنی کا بے نور ہو جانے کے حوالے سے استعمال ہوا۔ اب یہ اللہ رب العالمین بے نیاز بادشاہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین جو ہے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ وہ جب دیکھیں زمین جو ہے نا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا سیارہ ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے سورج کو اور چاند کو روشنی عطا فرمائی ہے، وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ وہ چاہے تو جب سورج اور چاند کو روشنی دے سکتا ہے، تو وہ بے نیاز بادشاہ جو ہے وہ سورج اور چاند سے روشنی چھین بھی سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے جب چاند اور سورج سے روشنی چھین سکتا ہے، تو آپ اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اور آپ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں،
تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ نماز کسوف کے حوالے سے ابواب جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بھی تقریباً 130 احادیث مبارکہ میں 130 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ان میں ذکر ہے نماز کسوف کے حوالے سے، کسوف کے حوالے سے۔ اب میں بخاری شریف، صحیح بخاری میں تقریباً 26 احادیث ہیں۔ ابواب الکسوف کے نام سے ابواب ہے، باب ہے باقاعدہ۔ حدیث نمبر 1040 سے لے کر 1065 تک تقریباً 26 احادیث مبارکہ بخاری شریف میں ابواب الکسوف کے نام سے باب ہے، اور اس میں اس چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے تفصیل موجود ہے۔ صحیح مسلم میں تقریباً 34 احادیث مبارکہ موجود ہیں، وہ ابواب الکسوف کے نام سے باب ہے، اور حدیث نمبر 2089 سے لے کر 2122 حدیث نمبر تک ہے، یعنی تقریباً 34 احادیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ابواب الکسوف کے نام سے تقریباً 21 احادیث مبارکہ ہیں، حدیث نمبر 1177 سے لے کر 1197 حدیث نمبر تک موجود ہیں۔ سنن نسائی میں امام نسائی نے ابواب الکسوف کے نام سے تقریباً 44 احادیث مبارکہ لکھی ہیں ابواب الکسوف میں، اور حدیث نمبر 1460 سے لے کر حدیث نمبر 1504 یعنی 44 احادیث مبارکہ۔ سنن ابن ماجہ میں ابواب الکسوف کے نام سے حدیث نمبر 1261 سے لے کر 1265 تقریباً 5 احادیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ تقریباً 130 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر یہ گرہن ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت مغیر بن شعبہ سے روایت ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، حضرت ابراہیم جو دنیا سے رخصت ہوئے تو اس دن گہن ہوا۔ تو اہل مکہ، اہل عرب نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ گہن ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کتاب الکسوف میں حدیث نمبر 1040، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد فاذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم۔ سورج اور چاند میں گرہن کی کسی کی موت اور ہلاکت سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت نماز پڑھو اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن ختم نہ ہو جائے۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اب میں آپ سے کچھ عرض کرتا چلوں کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نماز پڑھی ہے، اور دیکھیں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر کہیں پر جو ہے وہ دکھائی نہ دے، کہیں پر اگر میں عرض کر رہا تھا کہ کہیں پر اگر گہن دکھائی نہیں دیتا، یعنی سورج گرہن دکھائی نہیں دیتا یا چاند گرہن دکھائی نہیں دیتا، تو وہاں پر نماز پڑھنا جو ہے نماز کسوف یا نماز خسوف پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ نماز کسوف اور نماز خسوف جو ہے یہ سنت ہے، اور جہاں دکھائی نہ دیں تو وہاں پر پڑھ لیا جائے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے مولانا صاحب اگر اس کی کیا دلیل ہے کہ جہاں دکھائی نہ دے، تو اس کی میری ذاتی رائے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر عید کا چاند کسی ملک میں دکھتا ہے یا رمضان کا چاند کہیں دکھتا ہے، مثال کے طور پہ سعودی عرب میں رمضان کا چاند دکھا اور پاکستان میں نہیں دکھا، تو کیا پاکستان میں کیا روزہ رکھیں گے؟ یقیناً نہیں رکھیں گے، کیونکہ پاکستان میں چاند نہیں دکھا، اور حکم یہ ہے کہ وہاں پر سعودی عرب میں یا جن ممالک میں چاند دکھا ہے تو وہاں پہ روزہ رکھا جائے، وہاں پہ تراویح پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ملک میں عید کا چاند دکھ جائے تو وہاں یہ حکم ہے، اور پاکستان میں چاند نہ دکھے تو حکم یہ ہے کہ پاکستان والے عید نہیں منائیں گے، باقاعدہ روزہ رکھیں گے، اور جہاں پر چاند دکھ گیا ہے وہاں پر عید بھی منائی جائے گی، اور اس طریقے سے روزہ روزہ رکھنا وہاں پہ حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر جہاں پر
سورج گرہن دکھائی دیتا ہے تو وہاں حکم یہ ہے کہ وہاں پہ نماز ادا کیا جائے۔ اب کل جو ہے 2 بجے سے لے کر تقریباً 4 بجے تک کے درمیان ہے، تو میں عرض کروں گا کوشش یہ کی جائے کہ نماز جو ہے نماز کسوف ادا کی جائے اور عصر سے پہلے ادا کر لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے، اور اگر عصر کے بعد اگر جیسے کسی کو اگر موقع نہیں ملتا تو وہ کوشش یہ کرے کہ عصر کے بعد سے لے کر 6 بجے تک کے درمیان نفل تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ استغفار پڑھے، وہ دعائے خیر کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے۔ یہ اب میں سورج گرہن کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ بھی عرض کروں۔ بخاری شریف میں ہے کتاب الکسوف باب الذکر فی الکسوف، حدیث نمبر 1059 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گہن شروع ہوا، اب یہ جو گہن ہوتا ہے کل کا جو کہ سورج گرہن ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے کا ہے، بسا اوقات یہ گہن 5 گھنٹے کا ہوتا ہے، 6 یعنی بہت طویل، چاند گہن ہو یا سورج گرہن ہو بڑی طویل ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے جو قرأت بھی فرمائی بڑی لمبی فرمائی، اور رکوع بھی فرمایا تو اس میں بھی بڑا طویل رکوع تھا، اس میں رکوع بھی، سجدہ بھی بہت طویل تھا، اور بہت جو ہے وہ جب تک گہن تھا تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جاری رہی۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں جب نماز کسوف پڑھیں تو کوشش یہ کریں کہ نماز کسوف جو ہے اس میں قرأت جتنی لمبی، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، یعنی اتنی لمبی طویل جو قرأت فرمائی۔ اور حکم یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کوشش یہ کریں 2 رکعت نفل، ویسے اس میں احادیث مبارکہ میں مختلف طریقہ آیا ہے کہ اتنے رکوع، اتنے سجدے وغیرہ، لیکن حنفیوں کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جس طریقے سے ہم عام نماز پڑھتے ہیں اس میں نماز کی نیت کر لی جائے۔ نماز کسوف جو ہے وہ سورج گرہن کے حوالے سے 2 رکعت نفل اس طرح، ویسے تو نیت جو ہے دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور اس میں کوشش یہ کی جائے کہ طویل ہو، لمبی ہو، اور قیام بھی لمبا ہو، رکوع بھی لمبا ہو، سجود بھی لمبا ہو، اور اس کے بعد جو ہے دعا کریں اللہ رب العالمین سے اس کی خیر۔ اور آگے میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ کسی چیز کے لینے کا قصد فرماتے ہیں کہ پھر پیچھے ہٹتے دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ نماز کسوف یا خسوف ادا فرما رہے ہیں، اور نماز کے درمیان تھوڑا سا آگے بڑھے اور پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا نماز کے بعد، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تو مجھ سے کھاتے، اور دوزخ کو دیکھا اور آج کے مثل کوئی خوفناک منظر کبھی نہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں۔ عرض کی کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کی کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا کفران کرتی ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھ عمر بھر احسان کرے پھر بھی کوئی بات دیکھے کہے گی میں نے کبھی کوئی بھلائی تم سے دیکھی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شوہروں کے ساتھ ناشکری کا مظاہرہ کریں گی، وہ ساری زندگی بھی شوہر جو ہے ان کے ساتھ احسان کرتے رہیں، وہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی احسان نہیں جتلایا۔ تو آقا علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی آیا کہ وہ جو ہے دوران گہن کی نماز میں آقا علیہ السلام جو ہے انہوں نے آگے بڑھے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس میں سے جو ہے نا وہ خوشہ نکالنا چاہ کر وہ میں نکال لیتا تو ساری زندگی قیامت تک تم لوگ کھاتے رہتے ہیں، اور جہنم میں دیکھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں ان کے متعلق عذاب، اور عورتوں کو زیادہ عذاب میں دیکھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے
اور بخاری شریف میں آتا ہے حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گرہن لگے تو غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا. یعنی جب اب تو خیر غلام کا سلسلہ نہیں ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ اگر کوئی خادم ہو ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صدقہ دینے کا اس گرہن کے ٹائم پہ صدقہ دینے کا کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے بڑی تاکید فرمائی ہے، نماز کسوف کے حوالے سے. اچھا، حضرت سنن اربع میں ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گہن کی نماز پڑھائی اور ہم حضور کی آواز نہیں سنتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرأت آہستہ فرمائی. تو اب یہ ہے کہ اگر سورج گرہن کی نماز اگر ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اور نماز جو ہے اگر وہی شرائط ہیں کہ جمعے جیسے، اچھا اس میں باقاعدہ اذان نہیں دی جائے گی، جیسے جمعے کے اندر اذان ہوتی ہے اذان نہیں دی جائے گی. ہاں اعلان کر دیا جائے کہ اس طریقے سے